تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث کا علم لیے تھے وہ تابعین کو پہنچائے. تابعین نے اپنی زندگیاں لگا کر اس علم کو سیکھا، قرآن و حدیث کے علم کو سیکھا اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اس کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے لگائی اور بڑے بڑے عالم بنے، بڑے بڑے محدث بنے، بڑے بڑے فقیہ بنے. تو اس وقت 1400 سال سے الحمدللہ یہ تعلیمی سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا چل رہا ہے، سینہ بسینہ علم منتقل ہو رہا ہے. یہ ہمارے بڑوں سے، ہمارے اکابرین سے سینہ بسینہ علم ان منتقل ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچا ہے. یہ جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، جہاں بچے قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، یہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا کہ مدارس کو اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا. تو مدارس میں کام کرنے والے علماء حضرات، اہل علم حضرات، وہ قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو قیامت تک لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے کیا ہے یہ چل رہا ہے. الحمدللہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے اندر یہ سسٹم ہو کہ ان کے مذہب کی تعلیم دی جاتی ہو، بچوں کو کیا ہے تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہو. کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مذہب اسلام کے اندر ہے، جس مذہب کے اندر بچوں کو قرآن و حدیث کی دینی تعلیم دی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا سبب بچہ پیدا ہوتے ہی اذان پڑھانا ہے. بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلائیں گے جب تک کہ اس کے کان میں کیا ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ کرے. وہ جیسا آدمی جس علاقے کا بھی رہنا ہو، جتنا ان پڑھ جاہل ہو، اس کو اس بات کا تو علم رہتا ہے کہ پہلے اذان دینا ہے. ماں کی ممتا تڑپ جائے، لیکن کیا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت نہ ہو جائے. یہ پہلا سبب ہے، یہ ساری دنیا اس کو جانتی ہے. پھر اس کے بعد جو بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی دینی تربیت ہوتی رہتی ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا سکھایا جاتا ہے. اس کے پہلے بول ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. اور حدیث میں اس کی بشارت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا بچہ جب پہلا بول بولے، جب وہ بولنا شروع کرے، بات کرنا شروع کرے، جب کسی کا بچہ پہلے اللہ کہتا ہے اپنے زبان سے یا اسلام کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ماں باپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. بچے کی صرف اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور بچہ بالغ ہونے تک وہ غیر مکلف ہے، اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہے جب تک بچہ بچی بالغ نہ ہو جائے. جب تک وہ جو بھی عمل کرتے ہیں یا سجدہ کرے، رکوع کرے، قرآن سیکھے، ایک حرف پڑھے، پورا قرآن سیکھے، وہ سارا سبب ماں باپ کے کھاتے میں جاتا رہے. تو غرض بزرگ دوستوں، یہ سسٹم کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، جیسے کسی مندر کے اندر نہیں، گرودوارے کے اندر نہیں، کسی چرچ کے اندر نہیں، جہاں بچے جا کر کیا ہے اپنے مذہب کی تعلیم سیکھتے ہو. یہ صرف اور صرف کیا ہے مذہب اسلام کے اندر ہے. ماشاءاللہ ہر مسجد میں آج کیا ہے مکاتب بھائی، ہر محلے میں، ہر گلی میں مکتب ہے. ہمارے اشرت پور میں الحمدللہ گلی گلی میں مکتب ہے. 12-13 سال پہلے جب ہم یہاں دینیات شروع کرے اس وقت صرف جہاں مسجدیں تھیں وہاں بچے پڑھتے تھے، 15-20 بچے صرف اتنے ہی ہوتے تھے. الحمدللہ محنت شروع کر ایک سسٹم، ایک نظام لائے دینیات کے نام پر جو آپ دیکھ رہے ہیں. آج یہ 13 سال پہلے نہیں تھا، 2012-13 میں نہیں تھا. تو اس کے الحمدللہ شروع کرے تو آج کیا ہے 80% بچے مدرسوں میں آ کر پڑھ رہے ہیں. ابھی 20-30% باقی ہیں جو مسجدوں کو نہیں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کیا ہے پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں. اور اس کی برکت سے ایسا ہوا ہمیں ایک سسٹم اس میں یہ بنے کہ لڑکے الگ لڑکیاں الگ. لڑکوں کا الگ کیا ہے مکتب ہونا چاہیے، لڑکیوں کا الگ ہونا چاہیے.
تو لڑکیوں کو عورتیں پڑھائیں گی معلمات اور لڑکوں کو اساتذہ مرد حضرات پڑھائیں گے. تو وہ بھی سسٹم شروع کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں لڑکے زیادہ نہیں لڑکیاں کم ہیں, تو لڑکیوں کا الگ مکتب ہے. تو ماشاءاللہ لڑکیوں کو پڑھانے والے معلمات بھی ہیں. ہمارے دعوت و تبلیغ کی محنت سے